بھائی چارے کا شہر آسنسول سے تعلق رکھنے والے سلیم سرفراز ایک ایسے قلمکار ہیں جنہوں نے مختلف اصناف ادب میں اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں۔ وہ شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور افسانچہ نگار بھی۔ 90 کی دہائی میں ادبی دنیا میں قدم رکھنے والے سلیم سرفراز کی اب تک 3 افسانوی مجموعے، 2 شعری مجموعے اور 1 افسانچوں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ سال 1995 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ خواب کنارے، سال 2011 میں دوسرا افسانوی مجموعہ یاد سہارے، سال 2013 میں تیسرا افسانوی مجموعہ دھوپ سوارے کے بعد سال 2018 میں پہلا شعری مجموعہ اشک ستارے اور سال 2023 میں دوسرا شعری مجموعہ عرش اتارے ادبی دنیا کے حوالے کیے۔ اسی درمیان سال 2021 میں افسانچوں کا مجموعہ وقت خسارے منشاء شہود پر لا کر اپنے آپ کو ایک شاعر اور افسانہ نگار کے ساتھ افسانچہ نگار کی فہرست میں شامل کرائے۔ ان کی تمام کتابوں کے ٹائٹل میں ایک الگ قسم کا ردھم اور موزونیت ہے جسے کوئی بھی قاری محسوس کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ شعری اور نثری ادب پر یکساں قدرت رکھنے والے اس بڑے قلمکار کی پذیرائی مقامی اور ریاستی سطح سے لے کر ملکی سطح پر بھی کی گئی ہے۔ بہار اردو اکیڈمی نے جہاں ان کی کتاب خواب کنارے کو انعام سے نوازا ہے، وہیں مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے اشک ستارے کو انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں انجمن ترقی اردو ہند آسنسول، یوتھ سوسائٹی برنپور اور نمن انڈیا دھنباد نے بھی اعزازات سے نوازا ہے۔ آج اسی سلیم سرفراز کے 3 منتخب افسانچے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا افسانچہ جس کا عنوان ہے کاندھے پر لاش، سماعت فرمائیں۔ میرے باپ کو دفن کر کے سارے لوگ چلے گئے، میں اس کی قبر کے پاس تنہا کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی اور مجھے اس طرح لق و دق قبرستان میں اسے اکیلے چھوڑ دینا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور سرعت سے اس کی قبر کھولنے لگا۔ میرے باپ کی لاش اندر رکھی تھی۔ میں نے اسے نکالا، کاندھے پر رکھا اور قبرستان سے باہر نکلا چلا گیا۔ گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ سبھی نے میری طرف دیکھا اور میرے جھکے کاندھے کو یہ سوچ کر نظر انداز کر گئے کہ باپ کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے تو کاندھے جھکیں گے ہی نا۔ بہت سارے دن بیت گئے۔ میں اپنے باپ کی لاش کاندھے پر اٹھائے ہوئے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ باپ کی جگہ پر ملازمت حاصل کی، شادی کی اور پھر ایک بچے کا باپ بنا۔ نوزادے کو دیکھ کر حیرت آمیز خوشی ہوئی کہ وہ بالکل میرے باپ پر گیا تھا۔ یکلخت مجھے محسوس ہوا کہ میرے باپ کی لاش میرے کاندھے پر موجود نہیں۔ میں نے ہڑبڑا کر اسے چہار سو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ مجھ بے وقوف کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہ آئی کہ میرے باپ کی لاش کاندھے پر پڑے پڑے اکتا کر زندہ ہو اٹھی تھی اور وہ میرے کاندھے سے اتر کر میرے بیٹے کے اندر منتقل ہو گئی تھی۔ دوسرا افسانچہ بعنوان ادبی سیمینار۔ دستک کی آواز سے کاغذ پر چلتا ہوا عبدالسلام کا قلم رک گیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز صاحب کھڑے تھے۔ کیا بات ہے، آپ تو غائب ہی ہو گئے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو خجل سا ہوا۔ نہیں جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ شہر میں اردو زبان و ادب کے سلسلے سے سرکاری سیمینار ہونے والا ہے، بس اسی لیے ذرا مصروف ہوں۔ لیکن اس سیمینار سے آپ کا کیا تعلق؟ دعوت نامہ تو میرے پاس بھی آیا ہے۔ آپ نہ منتظمین میں شامل ہیں اور نہ ہی مہمانوں میں۔ اس میں تو شہر کے سارے پروفیسر اور ڈاکٹرز موجود ہیں جو اردو زبان و ادب پر مقالے پڑھیں گے۔ انہوں نے حیرت سے کہا تو عبدالسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ آپ کا اردو زبان و ادب سے کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے آپ ان ادبی سیمیناروں کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ زبان و ادب پر مقالے بے شک پروفیسر اور ڈاکٹر ہی پڑھیں گے، لیکن قدر توقف کے بعد وہ کچھ اداس لہجے میں بولا،
नजराने के 20% पर बात हुई है। 2 के लिए मुकम्मल कर चुका हूँ, तीसरा ज़ेर तहरीर है। आप इत्मीनान रखें, सेमिनार ख़त्म होते ही आपके कर्ज की रकम लौटा दूंगा। तीसरा अफसानचा, जिसका उन्वान है हस्पताल। शनासाई बढ़ी तो एक दिन मैंने उसकी ज़िंदगी के गुमशुदा औराक पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम यहाँ किस तरह आ गई? क्या तुम अपने काम से मुतमईन हो? मेरे इस्तिफसार पर वो कहीं खो सी गई। कदरे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुई, मैं गांव में रहती थी और पास ही कस्बे के वाहिद मिडिल स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल से वापसी के वक्त अक्सर 2 नर्सों को देखती जो कस्बे के छोटे से सरकारी अस्पताल में तैनात थीं। उनकी सफ़ेद पोशाकों की सादगी और चेहरों की पाकीज़गी मुझे अपने हिसार में ले लेती। मेरी ख्वाहिश होती कि मैं भी ये मुक़द्दस पेशा अपनाऊं। यह ख्वाहिश इतनी शदीद होती गई कि मेरे घर वाले भी वाकिफ़ हो गए। वो सख्त नाराज़ हुए। उनके लिए ये बात कतई गवारा न थी कि एक मुस्लिम लड़की नामहरम मर्द मरीज़ों की देखभाल करे। उन्होंने मुझे स्कूल से उठाकर घर में बिठा दिया और मेरे लिए एक ऐसे मर्द की तलाश शुरू कर दी जो रोटी कपड़े के एवज़ मेरे नागवार बोझ को कबूल कर ले। अभी तलाश जारी ही थी कि भयानक सैलाब आ गया और मेरे घर वालों के साथ पूरे गांव को बहा ले गया। मैं किसी तरह बच गई और मुख्तलिफ हाथों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा दी गई। शुरुआत में तो बहुत घबराहट हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती गई और अब तो मैं इस पेशे से बेहद मुतमईन हूँ। आखिर ये पूरा चकला एक बड़ा अस्पताल ही तो है ना। नाजरीन, अफसानचे मुकम्मल हुए। अब आइए सलीम सरफराज के हवाले से मातबर कलमकार अशहर हाशमी साहब क्या फरमाते हैं, उसे सुनते हैं। हिंदुस्तान के अदबी उफ़क़ पर सितारे की तरह दमकती हुई हस्तियों में एक भी ऐसी नहीं जो शेरगरी और किस्सा गोई में यकसा इस कमाल के दर्जे पर हो जिस पर मुमताज़ गज़लगो और मातबर अफसाना निगार सलीम सरफराज फायज़ हैं। सलीम सरफराज की गज़लों में एक तवातुर के साथ इज़हार बयान की नुदरत और नए पैकरों की जलवा नुमाई जिस शिद्दत से अपना एतराफ़ कराने आती हैं, उसी तमाज़त से अफसानों में नई मौज़ूआत और हुस्न बयान भी अपने होने का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड यही मुकम्मल हुआ। खुदा हाफिज़।